جناب محترم، گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی، وہ موٹر وے کی اور کلر کار کی جو توہام اور قیام کا جو ریفریشمنٹ سروس ایریا ہے اس کے حوالے سے میں نے بڑی بات چیت کی تھی۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل پرفیکٹ اور رائٹ جو بات کی ہے وہ کچھ ہو رہا ہے۔ آج میں اس لوکیشن پر موجود ہوں اور میں آپ کو وہ تصویری جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو ملتان سے آتے ہوئے اور اسلام آباد سے 1.5 کلو کی مسافت سے بیک سائیڈ پہ M2 موٹر وے جو کلر کار کے مقام پر سروس ایریا جو قیام اور توام اور مسجد کے لیے بنایا گیا، تو یہ وہ مقام ہے جس مقام پر جو ہے غریبوں، مساکینوں اور جو مسافروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ آج اس مقام پر میں یہاں پر موجود ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے ملک کا نظام جو ہے وہ درست کرنا ہے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے بہت سارے اہم اقدام اٹھانے ہیں۔ تو میرا میں حق بنتا ہے بحیثیت جرنلسٹ میں اس علاقے کے میں جب وہاں سے ٹریول کیا، سفر کیا، تو وہاں پر جب ہم نے سحری کا وقت تھا 3:30 پونے 4 بجے، تو ہماری جو گاڑی ہے وہ فیصل موور جس کا نمبر 7073 ہے، اور رات کو 31 مارچ کی رات کو ملتان سے 11 بجے جو ہے وہ وہاں سے نکلی ہے، اور وہ راستہ سفر طے کرتے ہوئے صبح تقریباً 3:30-4 بجے کے قریب وہ کلر کہار پر آ کر وہ رکی ہے۔ میرا ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور کرپشن کے خلاف اپنا رول ادا کرنا ہے، جو میرا کردار ہے وہ میں اس کو رول کو پلے کرنا ہے۔ اگر میرے ساتھ جو میرے سیٹ پر بیٹھا ہوا میرا ساتھی جو میرا ہم سفر تھا اسلام آباد تک، ملتان سے اسلام آباد تک 8 گھنٹے کا سفر طے کرنے والا جو شخص تھا، وہ بڑا سینسیٹیو تھا اور بڑا مسکین، اس نے جب گاڑی میں آ کے بیٹھا تو وہاں پہ جب میں نے جا کے سرچ کیا، میں نے تو روٹی کا پوچھا، میں نے سبزی کا پوچھا، میں نے گوشت کے ریٹس لیے، میں نے وہاں پہ لیز پاپڑ کے وہ ریٹس لیے، پھر اس کے بعد میں نے وہاں پہ جو بوتل ہے پانی کی پینے کی وہ اس کے ریٹس پوچھے، اور جو جوس ہے اور جو شربت ہے، جو کولڈ ڈرنکس ہے، ان کے ریٹس پوچھے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں بحری قزاقوں کے درمیان پہنچ گیا ہوں۔ اور اس طرح جس طرح کوئی جنگلات میں جو بھیڑیے ہوتے ہیں، اگر کوئی بیمار یا کوئی راستہ بھٹک کر مسافر وہاں سے جاتا تو وہ بھیڑیے اس طرح چپٹتے ہیں جس طرح سور کی اولاد ہوتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں، مگر میں نے اللہ سے اور اپنے ایمان سے وعدہ کیا کہ میں نے حق اور سچ کے خلاف لڑنا ہے اور جہاد کرنا ہے، چاہے میرے راستے میں کوئی بڑی دیوار آ جائے۔ اور ویسے بھی ہماری جو زندگی ہے ویلیو، یہ ایک ریکارڈ بن جائے گی، اور دنیا جو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ دیکھیں گی کہ کسی زمانے میں کوئی شخص تھا جس نے حقائق جو بنا کے کیے تھے وہ اگا کیے۔ کلر کہار کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ کلر کہار ایک بہت خوبصورت ایریا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، مگر جو موٹر وے بنائی گئی ہے، جن لوگوں نے موٹر وے بنائی ہے، ان لوگوں نے اس موٹر وے پر کوئی قاعدہ قانون بھی نہیں بنایا، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی انسان کی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے۔ اگر گاڑیوں میں سفر کرو تو بڑی بڑی بسیں تو آپ لوگ خرید سکتے ہیں، مگر جو اس میں جو ملازمین آپ نے رکھے ہوتے ہیں وہ بھی بدمعاش رکھے ہوتے ہیں، اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور نہ عورتوں کا تقدس کا خیال ہے، نہ شریف شرفا کا جو ہے تقدس کا خیال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں جو لوگ کسی کی ذات و صفات کے ساتھ کھیلتا ہے، یا اس کی عزت و نفس کو مجروح کرتا ہے، یا اس کے مسافروں کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ لا قانونیت کی انتہا ہو چکی ہے۔
گزشتہ روز جو میں نے 31 مارچ 2023 کے حوالے میں جو میں نے سفر کا دورانیہ بتایا تھا، میرے ذہن اور دل و دماغ میں وہ ٹک شاپ ابھی تک میری سکیننگ میں آئی ہوئی ہے، اور اگلا پروگرام میں وہ بندے سے، جس بندے نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، لوگوں کو لوٹ رہا تھا، کسی کو 500 روپے کا جعلی نوٹ جو ہے نوٹوں میں دے رہا ہے، کسی کو 1000 روپے کا دے رہا ہے، اور کسی سے پیسے لے کر بھی وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لیے جی، آپ بھول گئے ہیں، آپ نے پیسے مجھے نہیں دیے، آپ مجھے پیسے دیں، ہمارے ساتھ یہ کریں، نہیں تو وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، جو چیز دی ہوتی ہے وہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ سیری کرنے رکے ہیں، 15 منٹ کے لیے گاڑی رکی ہے، تو جو گاڑی روکنے والا جو ڈرائیور ہے یا وہ بس ہوسٹس ہے، اس کا تو کھانا وہاں پہ فری ہے، اس کو سہولیات تو فری مل رہی ہے، مگر جو مسافروں سے پیسے لیے جاتے ہیں اس میں سے جو بس کا بتا اور بس ڈرائیور کا بتا اور بس ہوسٹس کا بتا، اس کے علاوہ موٹر پولیس کا بتا، اس میں پنجاب پولیس کا بتا، اس میں فوڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا بتا، اور دیگر جو محکمہ خوراک کے محکمے ہیں وہ موٹر وے اس سکیل پر جو ہے سروس پرووائڈ کرنے والے لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ وہ سارا جو کرپشن ہے، جو لوٹ مار ہے، وہ ایک مسافر کی جیب سے جاتا ہے، چاہے وہ خرد اشیاء کی صورت میں نکالا جائے یا ان کو ہراساں کیا جائے یا جعلی نوٹوں کی تردید اور تبدیل کا کیا جاتا ہے۔ جب میں نے کلر کار پہ پہنچا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ لوکیشن آپ کو وہ بتائی ہے کہ جس لوکیشن پر جو ہے مسافروں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اور اس جہاں پہ یہ ایک وہ نہیں ہے کلر کار، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ لمبے روٹ پہ چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، ملک کے کسی بھی طول و عرض پر چلا جائے، قانون بنا دیے جاتے ہیں، مگر مسافر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی قاعدہ اخلاق نہیں ہے۔ آئین اگر پاکستان کی بات کروں تو آئین پاکستان میں ضابطہ اخلاق کا پہلی شق جہاں سے پاکستان کی ابتدا شروع ہوتی ہے، وہیں سے یہ سسٹم بریک ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں۔ میری آبزرویشن، میرے نالج کے مطابق جو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، جو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا ہے، وہاں پہ ایسے ہے کہ انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، بڑے بڑے موٹر وے پہ جو جانے والے ہیں، بڑے بڑے آفیسر جا رہے ہیں، جن میں سیاستدانوں کے بیوی بچے ہیں، پاک آرمی کے ہیں، پولیس کے ہیں، اور دیگر محکموں سے تعلق رکھنے والے لوگ موٹر وے پہ جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ جتنے بھی سروس ایریا ہے یا قیام و طعام کی وہ جگہ بنائی ہوئی ہے، وہ چور چکوں کی اماجگاہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں کہ خدا را اس ملک کو، پاکستان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے کہ پاکستان ہے، مگر پاکستان میں رہنے والے جو غریب عوام اور مسافروں کے خون پسینے سے پلنے والے ناسور ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے، وہ ترتیب ہے، وہ ایک بڑے محسن طریقے سے یہ چاہ رہا ہے، اس کو چلانا چاہیے۔ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، پروٹوکول وزیر اعظم کو مل رہا ہے، پروٹوکول وزیر اعلیٰ کو مل رہا ہے، کور کمانڈر کا پروٹوکول مل رہا ہے، ایک منسٹر کو مل رہا ہے، تو لعنت ایسے پروٹوکول پر ایک مسافر کو بھی آپ پروٹوکول نہیں دے سکتے، جو اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے جاتا ہے اور لوگوں سے اپنی مذاکرات کرتا ہے، اپنی بزنس کے سلسلے میں جاتا ہے، یہ ارننگ ہے، یہ انکم جا رہی ہے، آ رہی ہے، اور ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، بسیں چل رہی ہیں اور ان کا طریقہ کار غلط ہے، ان کی ڈسپلن غلط ہے، اور جہاں سے سواری اٹھائی جاتی ہے اور وہاں سے بریک جو ہے گاڑیاں بریک ڈال دیتی ہیں کہ وہاں سے سواری اٹھائی جائے، اگر کسی نے وہاں پہ اترنا ہوتا ہے اس کو کوسوں میل دور جا کر اتارا جاتا ہے تاکہ نہ وہ آگے کا رہے نہ پیچھے کا رہے، جو باقی کسر رہ جائے وہ راستے میں اترتا ہے تو وہاں پہ جو راستے میں چور چکے اور نصرباز ہوتے ہیں مسافر کو لوٹ لیتے ہیں۔ خاص طور پر رات کا سفر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، رات کو بندہ سفر کرتا ہے تو جیب سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔
میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس ملک کا ایک شہری ہوں، میرے ملک کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں میں ان کو کسی صورت معاف کرنے کے قابل نہیں ہوں، نہ میں معاف کرتا ہوں تو میرے رب کائنات جس نے کائنات بنائی ہے وہ بھی معاف ہی نہیں کرتا۔ یہ میں نے ضرور سنا ہے کہ رب کائنات نے 3 گنا بڑی دوزخ رکھی ہے، مگر جو ہے دوزخ کا کوئی خیال نہیں کرتا اور غریبوں کے اور مسافروں کا لوٹ مار کر کرتا ہے۔ کہاں ہے 400 روپے کی پلیٹ سالن کی ہے، کہاں 200 روپے کی ٹاپ روٹی ہے، اور کہاں 150 روپے کے چائے کا کپ ہے، اور کولڈ ڈرنکس جو ہے وہ جو 120 130 150 روپے کی وہ بھی 300 350 روپے میں دیتی ہے۔ خدا را یہ لوٹ مار کا بازار بند کریں تاکہ ہمارے ملک کا جو طریقہ کار ہے اس پر لا اور قانون کے مطابق جو ہے جتنے ادارے ہیں جو ہر حرام ہے، جو گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں، اور قانون کی کمپلینٹ سیل ہونے چاہیے۔ جتنے پوائنٹ انہوں نے بنائے ہیں سروس ایریا کے، یہاں پہ بالکل وہاں پہ وہ جو ان کا جو چیز خریدی جائے وہ لی جائے، ایک رسید ہونی چاہیے، دینی چاہیے، اور ان لوگوں پر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے جو لوگوں کو جعلی کرنسی کی سے محروم کرتے ہیں اور لوگوں کو طرح طرح کے جو ہیں وہ نقصانات بہم پہنچاتے ہیں۔ تو میرا خیال میں آج کا جو دور ہے وہ ایک جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، مگر ہم پھر بھی چور چکوں کی بادشاہی میں رہتے ہیں۔ نیچے سے لے کر اوپر تک جتنا بھی زاویہ ہے سب کا سب خراب ہے۔ یہ جتنی میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے کلر کار کا، M2 موٹر وے ملتان سے آتے ہوئے آپ جو ہے کلر کار رکیں، اور وہاں پر جو یہ ریسٹورنٹ ہے قیام اور توام مسجد کا، اور 15 منٹ کی سروس کے دوران غریبوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ مجھے تو آج بہت زیادہ شرم آ رہی ہے کہ میں پاکستانی ہوتے ہوئے بھی میں آج آپ کی یہ میری آواز جو ہے بڑے دور تک جائے گی، پوری دنیا تک جائے گی۔ میں کیا میسج دوں کہ میرے ملک میں کون سے لوگ رہتے ہیں اور میرے ملک میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ چند جو بیڑیے ہیں، یہ چند نصر باز ہیں جو مسافروں کو لوٹتے ہیں اور جو راستے میں سفر کرتے ہیں ان کو جمع پونجی سے بھی محروم کرتے ہیں۔ خدا را اگر آپ محب وطن پاکستانی ہیں تو اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں تو ملک کی جو ہے یہ کمپلینٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہ میری جو ولاگ ہے، میری جو ویڈیو ہے، یہ اصلاحی پہلو کی طرف جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، آپ میری بات پہ تائید کریں۔ جو بیرون ملک پاکستانی اوورسیز جہاں پہ ہے ان کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، کسی کا بھائی باہر ہے، کسی کا بیٹا باہر ہے، کسی کا چاچو باہر ہے، کسی کا والد باہر ہے، تو ان کو بھی یہ بڑی سن کر بڑی ندامت ہوتی ہے کہ میں پاکستان ایسے ملک کے ساتھ رہتا ہوں جہاں پہ چور چکوں اور لٹیروں کی بادشاہی ہو، چور چکوں اور لٹیروں سے ہماری مسافر لٹ رہے ہوں، اور چور چکوں اور جو ہے کرائم کی اسٹریٹ کرائم کے لوگوں کے آگے ٹک شاپوں پر، ہوٹل مالکانوں پر غیر معیاری اشیاء، غیر باسی 4-4 5-5 دن کی پکی پکائی ہوئی چیزیں لوگوں کو باسی، نہ کسی کی جان کی پرواہ ہے، نہ کسی کی صحت کی پرواہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ اور کامن ہے۔ آپ اس کو لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے کہ میرے ملک کا نظام کس طرح ٹھیک ہوگا، میرے ملک کے کون سے سیاستدان، کون سے لا قانون، پولیس موجود ہے، موٹر وے پولیس موجود ہے، ہر ادارہ موجود ہے اور ہر ادارے کا اہلکار موجود ہے، مگر شرم اس بات کی ہے کہ وہ عہدہ تو لیا ہوا ہے مگر کام کا نہیں ہے۔ ان کو جب ان کے بیوی بچے موٹر وے پہ جا کے لوٹتے ہیں تو ان کو فخر محسوس ہوتا ہے، کسی نے ہمیں لوٹا ہے، کسی نے 5 کی چیز 50 کی دی ہے اور کسی نے 50 والی 200 کی دی ہے۔ ان کا تو حق بنتا ہے، ان کی رزق حلال کی کمائی حرام کی ہے، مگر بسوں اور گاڑیوں میں ٹریول کرنے والے مسافروں کی جو کمائی ہے بڑی مشکل حالات سے وہ آتے جاتے ہیں، کہیں بھی وہ معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، عشانوں کو لوٹتے ہیں، راستے میں لٹ لٹا کے گھروں کو پہنچتے ہیں۔ میری اپیل ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے، جنہوں نے قانون کو جو ہے وہ سربراہ ہیں، اور اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے، ان لوگوں سے، خدا را موٹر وے پر جائیں
اور یہ جو چور اور چکر لٹیرے ان کو فکس ریٹ دیا جائے، ان کی چارج لیا جائے، ان کو کہیں کہ یہ سرکاری ریٹ کے مطابق یہ دیا ہے۔ جو جہاں بھی پھنستا ہے اس کو پھنساتے ہیں، چاہے وہ جعلی نوٹوں کی آڑ میں پھنساتے ہیں، چاہے وہ پیسے لے کے کہتے ہیں منکر ہو جاتے ہیں ہم نے پیسے نہیں لیے، آپ بھول گئے ہیں ہمیں دوبارہ پیسے جی۔ یہ ایک سچا اور حقیقی واقعہ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میری کسی کی ذات پہ کوئی تنقید نہیں ہے، نہ ہی میں نے میری آنکھوں دیکھا حال ہے، میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسافر کی جمع پونجی جو ہے وہ بڑے مشکل حالات سے بڑا مایوس ہوا۔ وہ میرا دوست جو میرے ساتھ ہم سفر تھا، میری سیٹ پہ وہ سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ وہ کر رہا تھا، بڑا پیارا اور مخلص انسان تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں پر ایسا عذاب نازل کر، ان کی مائیں جو پیدا کرنے والی جو مائیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے ان کی کوکھ میں آگ لگے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ماں جل رہی ہے، باپ جل رہا ہے، ان کا دادا جا رہا ہے، ان کی دادی جا رہی ہے، ان کے نانا جا رہا ہے، ان کی نانی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے، نہ ہمارا دین دیتا ہے، نہ ہمارا مذہب دیتا ہے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں الحمدللہ۔ چند گنی چنے جو چار ناسور ہیں ان کا محاسبہ کرنا ہمیں آتا ہے۔ جب تک رہے گا یہ پاکستان ناسوروں کا خاتمہ کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک میرے ساتھ رہیے، اور انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو میری ہوگی میں اس پوائنٹ پہ دوبارہ جاؤں گا، اور اس پوائنٹ پہ جا کے اسی شخص سے میں بات چیت کروں گا، اس سے میں اس کی رائے پوچھوں گا، اس کے ٹک شاپ کے بارے میں معلومات رکھوں گا، پھر بھی اس کو میں ایکسپوز کروں گا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن آپ نے یہ کام کیا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آئی اس بات کی؟ 5,000 روپیہ کیا چیز ہے؟ 5,000 روپیہ وہ صدقہ خیرات سمجھ لیں، اس کی ماں کی، اس کے باپ کی، پتہ نہیں وہ کس عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ یہ آپ کو بھی نہیں پتہ اور مجھے بھی نہیں پتہ، میرے رب کائنات کو پتہ ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے اور بہتر معاملات کرنے والا ہے۔ میری بات میں اگر کسی کو دل آزاری ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ حق اور سچ کی آواز بلند کرنا میری فطرت ہے اور میری لائف کا حصہ ہے، میری زندگی کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اپنے ملک میں سے گندہ گیروں کا خاتمہ کرنا ہے، قانون کی پاسداری کروانی ہے، اور جو ہے فرض کے راستے میں قرض کا نشان ہوں، اسی جگہ سے ہم جو ہے اس سٹارٹ کو لیں گے۔ اور میری اپیل ہے آج جو پاکستان میں رہنے والے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے، وہ دیکھیں اور میری بات کو پازیٹیو رول کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس رمضان البرکت مہینے میں آپ کے لیے میری تمنائیں اور خیر خواہیں، آپ کی سلامتی، آپ کے اہل خاندان کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔